بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 330 میں بقیہ مکروہات نماز کا بیان ہوگا۔ نماز کی تروک اور مکروہات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بول و براز اور ہوا خارج ہونے کو روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ مذکورہ حکم کی علت اور حکمت کا بھی بیان ہوگا۔ نیند کو روک کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوگا۔ مذکورہ حکم کی فروعات پر بھی گفتگو ہوگی اور مذکورہ احکام کے متعلقہ روایات بھی ذکر کی جائیں گی۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمُدَافَعَةُ الْأَخْبَثَيْنِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالرِّيحِ لِمَا فِيهِ مِنْ سَلْبِ الْخُشُوعِ وَالْإِقْبَالِ بِالْقَلْبِ الَّذِي هُوَ رُوحُ الْعِبَادَةِ۔ مکروہات کو بیان کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں الاخبثین یعنی بول و براز کو روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ریح یعنی ہوا خارج ہونے کو روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ الاخبثین، اخبث وہ یعنی بری چیز جو ہوتی ہے، یعنی جس سے طبیعت انسانی نفرت کرتی ہے، تو ان کو یعنی بول و براز کو روک کر اور ہوا خارج ہونے کو روک کر اگر نماز پڑھے تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس حکم کی علت اور حکمت کیا ہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں لما فیہ من سلب الخشوع، چونکہ اس طرح اگر انسان نماز پڑھے تو اس میں خشوع و خضوع سلب ہو جاتا ہے، منتفی ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو ایک طرف سے بول و براز یا ہوا خارج ہونے کی شدید حاجت ہو اور ان کو اس نے روکا ہوا ہو، تو پھر وہ نماز کی طرف اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے اور خشوع و خضوع جو ہوتا ہے نماز میں مطلوب وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَالْإِقْبَالِ بِالْقَلْبِ الَّذِي هُوَ رُوحُ الْعِبَادَةِ، اور دل کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں توجہ بھی اس کی کم ہو جاتی ہے، جو کہ عبادت کی روح ہوتی ہے۔ کیونکہ عبادت جو انسان کرتا ہے تو عبادت قربتاً الی اللہ انجام دیتا ہے، یعنی تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو دنیا و ما فیہا کی جو غیر اللہ چیزیں ہیں اور دنیاوی چیزیں ہیں ان سے کٹ کر وہ خدا کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اس کی لامحدود جو ذات ہے، صفات کمال ہیں، تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کو توجہ کر کے وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے کمالات تک پہنچائے۔ اگر ایک طرف سے بول و براز کا جو ہے دباؤ ہو یا ہوا خارج ہونے کی ضرورت ہو، اس کو وہ روک کر جناب علی ادھر سے نماز پڑھنا چاہے تو یقیناً وہ معراج جو روح کی عبادت ہوتی، جو عبادت کی روح ہوتی ہے، توجہ اور تقرب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا جائے گا۔ وَقَضَى مُدَافَعَةُ النَّوْمِ، اسی طرح انسان پر نیند کا غلبہ ہو اور وہ اس کو روک کر کیا کرے نماز پڑھے تو یہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهَا مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ، یہ مکروہ اس صورت میں ہوتا ہے جب یعنی واقع ہو یہ چیزیں، یعنی بول و براز کا دباؤ یا نیند کا دباؤ یا ہوا خارج ہونے کا جو دباؤ ہے وہ واقع ہو قبل تلبس بہا، نماز شروع کرنے سے پہلے اگر ایسا ہو تو انسان کو پہلے پھر آرام سے طہارت کرنی چاہیے، بیت الخلاء جانا چاہیے، اپنے
پیٹ کو خالی کرنا چاہیے تاکہ نماز کو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دے سکے۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے یہ ہو چیزیں تو پھر اس وقت مکروہ ہے۔ مع سعۃ الوقت، جب وقت وسیع ہو تو انسان پہلے اچھی طرح بول و براز کر لے، طہارت کر لے، اور پھر اس کے بعد نماز شروع کرے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ وَإِلَّا حَرُمَ الْقَطْعُ، لیکن اگر نماز کے دوران بول و براز کا پریشر آتا ہے یا نیند کا غلبہ آنے لگتا ہے یا ہوا خارج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر واجب نماز کو قطع کرنا، توڑنا حرام ہے، بلکہ اگر اتنا زیادہ شدید نہ ہو کہ جس سے ضرر کا کوئی خطرہ ہو تو پھر اس نماز کو آرام کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے، وہ واجب نماز کو توڑنا نہیں چاہیے۔ الا ان یخاف ضررا، مگر یہ کہ انسان کو شدید نقصان کا خوف ہو، جیسا کہ مثلا بول و براز کا اتنا دباؤ ہو کہ اگر انسان اس کو روک کر کھڑا ہو تو پھر کسی نقصان کا خطرہ ہو، جیسے کسی رگ کا یا کسی اندر جو سسٹم ہوتا ہے اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اس وقت واجب نماز کو یعنی مجبوری کے تحت توڑ سکے گا۔ بہرحال یہ آداب ہیں نماز کے کہ انسان اگر وسیع وقت ہو تو اچھے طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرے، نماز کے اندر کوئی دوسرا دباؤ اور دوسری طرف توجہ نہیں جانی چاہیے۔ قال المصنف فی البیان، شہید اول نے بہت سی کتابیں فقہ کے موضوع پر لکھی ہیں، الدروس الشرعیہ، ذکر الشیعہ، الفیہ اور باقی کتابیں، قواعد کی جو انہوں نے شرح لکھی ہوئی ہے شہید ثانی کی، علامہ ہلی کی جو قواعد کی غایت المراد کے نام سے، وہ بھی بہت بڑی کتاب ہے۔ تو ایک ان کی کتاب فقہ البیان، اپنی کتاب البیان میں شہید اول فرماتے ہیں ولا یجبرہ فضیلۃ الاہتمام او شرف البقعۃ، اگر انسان مکروہات کا ارتکاب کرتے ہوئے خصوصاً بول و براز کا دباؤ ہو یا نیند کا غلبہ ہو، وسیع وقت ہو اور اسی حالت میں وہ نماز شروع کر دے، بے شک وہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھے تو نماز جماعت کی فضیلت بھی اس مکروہ کا جبران نہیں کر سکتی، یعنی کراہت جو اس میں آتی ہے تو اس سے جو فضیلت کم ہو جاتی ہے، تو وہ نماز جماعت اتنی فضیلت والی جو مثلا کام ہے اس کی فضیلت بھی اس مکروہ کا جبران نہیں کر سکتی۔ اور شرف البقعۃ، یا پھر مثلا کسی بافضیلت مقام پہ وہ کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے مسجد کے اندر، جامع مسجد کے اندر، تو بھی اگر اس نے بول و براز کو روکا ہوا ہے، اسی طرح نیند کا غلبہ اس پہ آیا ہوا ہے، تو اگر وہ ایسے عظیم اور باشرف مقام پہ بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کی شرافت، محل کی شرافت اور اس کی فضیلت اس کراہت والی جو کمزوری ہے اس کا جبران نہیں کر سکتی۔ وفی نفی الکراہت باحتیاجہ الی التیمم نظر، آیا کراہت ختم ہو جائے گی باحتیاجہ الی التیمم، اگر وہ اپنی جو پہلے اس نے پانی والی طہارت کی ہوئی ہے وضو یا غسل، اس کو بول و براز کو ختم کرنے کے لیے یا جناب علی نیند کو پورا کرنے کے لیے یا ہوا خارج کرنے کے لیے اگر وہ سابقہ طہارت کو توڑتا ہے تو بعد میں اس کو پھر پانی نہیں ملے گا جس کے ساتھ وہ وضو یا غسل کر سکے، تو آیا اس صورت میں چونکہ اگر وہ بول و براز کو ختم کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا، اسے پھر تیمم کرنا پڑے گا، تو آیا اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھے تو کراہت ختم ہو جائے گی، چونکہ آگے وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے پانی نہیں ملنا، مجھے تیمم کرنا پڑے گا، تو یا کراہت ختم نہیں ہوگی، اس میں اشکال ہے۔ یعنی اگر وہ بول و براز اور ہوا خارج کرتا ہے
تو پھر پانی نہ ہونے کی وجہ سے اسے تیمم کرنا پڑے گا، تو آیا وہ اپنی طہارت مائی یعنی وضو اور غسل کو باقی رکھے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لے، تو کیا اس صورت میں کراہت ختم ہو جائے گی؟ اس میں اشکال ہے، یعنی جو دلیلیں کراہت پر دلالت کرتی ہیں تو وہ اس صورت کو بھی شامل ہیں، یعنی کراہت ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ طہارت آبی جو ہوتی ہے وہ واجب ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا، تو پھر اس کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو کراہت نہیں ہوگی۔ جب دوسری طرف سے وہ دیکھ رہا ہو کہ اگر میں اس طہارت آبی کو توڑتا ہوں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، بعد میں مجھے تیمم کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب اس صورت میں ہے جب یعنی بول و براز کو روکے رکھنے سے اور اپنی طہارت مائی کو یعنی آب والی پانی والی جو طہارت ہے وضو یا غسل اس کو باقی رکھنے میں کوئی ضرر موجود نہ ہو، ورنہ پھر تیمم ہی واجب ہوگا، یعنی اگر ضرر ہو تو پھر جلدی سے جا کر بول و براز کرے اور اس کے بعد تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ تو یہ مکروہات اور آداب کی بحث تھی۔ اس صورت میں جو دلیلیں ہیں روایات کی صورت میں ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے۔ مدافعت الاخبثین یعنی بول و براز کو روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، اس کی چند روایات ہیں۔ حضرمی کی روایت ہے اپنے والد سے اور اس نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تصلی وانت تجد شیئا من الاخبثین، جب بول و براز میں سے کسی کی حاجت ہو تو پھر نماز نہ پڑھو۔ باب 8 ابواب قواطع الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ وصیت النبی لعلی علیہ السلام ہے، یا علی ثمانیہ لا تقبل منہم الصلاۃ، 8 لوگوں سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ العبد العابق حتی یرجع الی مولاہ، بھاگا ہوا غلام جب تک اپنے مولا اور آقا اپنے مالک کے پاس نہ لوٹ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ والناشز وزوجها علیہ ساخط، نافرمان بیوی جب اس کا شوہر اس پر ناراض ہو تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اور بھی افراد ذکر کیے، والسکران والزبین، مست شخص جو ہوتا ہے سکران اس کو کہیں گے، زبین وهو الذی یدافع البول والغایۃ، اور زبین کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جو کہ بول و براز کو روک کر نماز پڑھتا ہے۔ اسحاق بن عمار کی روایت ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، قال لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق، فالحاقن الذي به البول فالحاقب الذي به الغائط والحاذق الذي قد ضاغطه الخف۔ حاقن، حاقب اور حاذق کی نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا حاقن وہ ہے جو جس کو پیشاب کی حاجت ہو اور اس کو روک کر نماز پڑھے، حاقب وہ ہے جس کو براز کی حاجت ہو اور اس کو روک کر نماز پڑھے، اور حاذق وہ ہے جس نے یعنی تنگ موزہ پہنا ہوا ہو اور اس نے اس کو دبا رکھا اور اس میں نماز پڑھے۔ صحیح عبد الرحمن بن الحجاج ہے، سألت ابا الحسن علیہ السلام عن الرجل یصیبہ الغمز فی باطنہ وهو یستطیع ان یصبر علیہ ایصلی علی تلک الحال او لا یصلی۔ میں نے اس شخص کے بارے میں امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا جس کو پیٹ میں شدید مروڑ ہے یا یعنی دباؤ ہے اور وہ بہرحال اس پر صبر کر سکتا ہے، کیا اس حالت میں نماز پڑھے یا نماز نہ پڑھے؟ فرمایا ان احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصلي وليصبر، اگر اس سے صبر ہو سکتا ہو اور کوئی نقصان کا خطرہ نہ ہو اور نماز میں جلد بازی کا بھی خطرہ نہ ہو کہ اگر اسی حال میں نماز پڑھے تو نماز میں جلد بازی کرنی پڑے گی، تو اس صورت میں نماز پڑھ سکتا ہے اور صبر کر لے اس پر۔ تو یہ روایت باب 8 ابواب قواطع الصلاۃ میں موجود ہے، معتبر بھی ہے، صحیح روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں اگر ہوا کا دباؤ ہو
تو اس صورت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس سے نماز میں جلد بازی کرنی پڑے اور جو چیز خشوع و خضوع کے منافی ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، جیسے نیند کے غلبے کے ساتھ نماز پڑھنا۔ صحیح ہے زرارہ بن آیون کوفی امام باقر علیہ السلام سے، لا تقم الى الصلاة متکاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال النفاق، باب 1 ابواب افعال الصلاۃ میں موجود ہے۔ فرمایا سستی اور کاہلی کی صورت میں نماز کے لیے کھڑے نہ ہو، اور نعاس یعنی جب انسان کو چھینکیں یا جمائیاں آ رہی ہوں تو اس صورت میں بھی نماز نہ پڑھے، اور متثاقل یا نیند وغیرہ کا غلبہ ہو تو اس صورت میں بھی نماز نہ پڑھے، کہ یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو یہ مکروہات جو ہیں یہ انسان کی نماز کے اس خشوع و خضوع کو سلب کرتے ہیں اور بے ادبی شمار ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو مکروہ شمار کیا گیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو پھر مکمل توجہ کے ساتھ اور مکمل آمادگی کے ساتھ، کوئی جلد بازی اور عجلت نہ ہو اس میں، بلکہ انسان اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی غرض سے مکمل ٹھہراؤ کے ساتھ نماز پڑھے۔